میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ سونے کا وقت آئے، افضل تو یہ ہے کہ وہ باوضو ہو، کیونکہ اللہ جانے موت آ جائے تو کم سے کم باوضو تو موت آئے۔ اگر باوضو نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یہ کم سے کم پڑھیں، اور سورۃ آیت الکرسی کی بھی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ جو ہے اپنے دائنی رخسار کے نیچے رکھ کے داہنی طرف لیٹے اور کہے کہ اللہم وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ تو یہ سنت طریقہ، اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ دائیں طرف لیٹنا جو ہے یہ سنت ہے، سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء مرسلین دائیں لیٹتے، یعنی لیٹتے وقت دائیں لیٹے، پھر اگر پھر گیا تو پھر گیا، یعنی جب تک اپنے ہاتھ میں ہے نا اس وقت تک دائیں لیٹے۔ اب نیند آ گئی، اب نیند میں اگر الٹ گیا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ النوم علی ذات الیمین سنت الانبیاء والمرسلین، دائنے ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ والنوم علی الیسار، اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کی نیند۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کا دل بھی تو بائیں طرف ہوتا ہے نا، جب اسی طرف اس کو راحت ملتی ہے تو غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر دائیں لیٹا ہو تو دل لٹکا ہوا ہے نا، تو اس لیے وہ غفلت کی نیند نہیں ہوتی۔ تو بائیں لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین، اور ایسے سیدھا لیٹنا جو ہے نوم المتفکرین ہے، یہ متفکرین کی نیند ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ستاروں پہ نظر ڈالتے ہیں، چاند سورج کے رفتار پہ نظر ڈالتے ہیں، اللہ کی قدرتوں میں فکر کرتے ہیں۔ اور الٹا لیٹنا جو ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کے بل الٹا لیتے، نوم الفاسقین، یہ فاسق لوگوں کی نیند ہے جو الٹا لیٹ۔ اس لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ شان والے لوگ ہیں جب وہ کرتے ہیں نا تو اللہ ان کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ اعلم۔